نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات حصہ دوم یعنی پارٹ 2 کا آن لائن کورس جاری ہے، اور آج انشاءاللہ لیسن پلان کے مطابق ہم لیسن نمبر 50 کلاس نمبر 50 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ التکویر کا مطالعہ کریں گے، اس سورت کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس سے پہلے اس کا ربط سورت اور تعارف اور شان نزول اور علم و عمل کی باتیں، یہ سب باتیں ایک ہی لیسن میں مکمل کریں گے۔ صفحہ نمبر ہمارے سامنے ہے 163، 164، 165، بک 2، پیج نمبر 163، 164 اور 165۔ سورہ تکویر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، لیسن کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم مقاصد مطالعہ کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، یعنی لرننگ آؤٹ کم، کن باتوں کو ہم سیکھیں گے سمجھیں گے، اس پر پہلے گفتگو۔ پہلی بات، قیامت کا کیا نقشہ کھینچا گیا ہے، قیامت کے دن کے حالات کیا ہوں گے، کچھ ذکر اس مقام پر آیا ہے۔ نمبر 2، زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے قیامت کے دن کیا سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، جاہلیت کے دور میں عرب لوگ، بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، آج بھی ایسے جاہل لوگ ہیں جو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے معاذ اللہ، تو سوال ہوگا زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے قیامت کے دن کیا سوال ہوگا، وہ بات ہم بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، ایک اہم تشریح میں نقطہ آئے گا، بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے حدیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ چوتھا نقطہ، کن چیزوں کی قسم کھا کر قیامت کے واقع ہونے کا بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں بیان فرمائی ہیں قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں۔ پانچویں بات، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کس کی ملاقات کا ذکر، ایک بڑی اہم ملاقات کا ذکر آئے گا ہمارے سامنے۔ نمبر 6، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کیسے بیان ہوئی ہے، سورت کے آخر میں یہ عظمت کا بیان بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اب مقاصد مطالعہ کو ہم نے سمجھا، اب چلتے ہیں سورت کے ربط کے حوالے سے۔ ربط سورت، پچھلی سورت تھی سورہ عبس، وہ مکمل ہوئی، اب سورہ تکویر، ان دونوں سورتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس پر بات ہوگی۔ سورہ عبس کا اختتام اس بات پر کیا گیا کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے چہروں پر ذلت اور سیاہی چھائی ہوگی، یہ آخر میں بات آئی تھی سورہ عبس میں۔ سورۃ التکویر میں قیامت کے ابتدائی مراحل ذکر فرما کر بتایا گیا ہے کہ انسان نے دنیا میں رہ کر جو کچھ کیا ہوگا وہ قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس حالت میں کہ اس کے ایک طرف جہنم ہوگی اور دوسری طرف جنت۔ تو یہ ہے ایک ربط کا پہلو، وہاں چہروں کے سیاہ ہونے کا ذکر تھا، اب کل قیامت کے دن پیش ہونے اور کیا کچھ لوگوں نے کیا وہ سب بیان کر دینے اور پیش کر دینے کا ذکر ہے۔ مزید ربط یہ ہے کہ سورہ عبس میں بتایا گیا تھا کہ قرآن حکیم ایک نصیحت ہے، باعزت صحیفوں میں ہے اور معزز اور نیک فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ سورہ عبس میں بات تھی۔ سورۃ التکویر میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اعلیٰ اور بلند کلام ہے اور تمام جہانوں اور جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ جبریل امین کے ذریعے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ عزت اور عظمتوں والا کلام ہے قرآن حکیم، جو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ شان نزول اور تعارف کا بیان، اس سورت کی ابتدائی 14 آیات مکی زندگی کے ابتدائی دور میں اور آخری 15 آیات مکی زندگی کے درمیانی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ مکی دور سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے، 40 سال کی عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وحی کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد 13 سال اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اس کو مکی دور کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی 14 آیات مکی دور کے شروع میں آئی ہیں اور باقی 15 آیات مکی دور کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کو پڑھ لے، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ سورہ تکویر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد سورہ انفطار آئے گی، پھر ایک سورت چھوڑ کر سورۃ الانشقاق آئے گی۔ ان تینوں سورتوں میں قیامت کے مناظر کو اور اس وقت کی کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے
کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کو پڑھ لے۔ ہولناکیاں ہیں قیامت کی اور واقعات ہیں قیامت کی جو ان صورتوں میں آئے ہیں۔ اب سورۃ تکویر کے تعلق سے مضامین کا بیان۔ اس سورت کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی ہے، جو خطرناک معاملات و کیفیات ہوں گی ان ہولناکی والی کیفیات کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات کا بیان ہے۔ آخر میں عظمت قرآن کا ذکر ہے اور قرآن حکیم سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ یہ موضوعات ہیں، قیامت کا بیان، جبریل امین علیہ السلام کی اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام سے ملاقات کا بیان، اور لوگوں کو چاہیے قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ مضامین سورہ تکویر میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے اس کے بعد سورۃ التکویر کی آیات کی تلاوت اور ان کے ترجمے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ والی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان اپنی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، تو میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم فرماتا ہوں۔ یہ پہلی 15 آیات سورہ تکویر ان کا ترجمہ۔ اگلا سورہ تکویر کی آیات 16 تا 29 کا ترجمہ اور تلاوت کرتے ہیں۔ الجوار الکنس، جو چلنے والے چھپ جانے والے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، انہو لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن بڑی عزت والے فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، ذی قوت، جو قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، اور عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبے والا ہے، مطاع، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، ثم امین، اور وہ وہاں امانت دار ہے، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، وَلَقَدْ رَآهُ، اور یقیناً انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے، بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، آسمان کے کھلے کنارے پر، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہیں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم صرف وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ الحمدللہ سورۃ التکویر کی آیات کی تلاوت کا اہتمام اور ترجمے کا اہتمام ہوا۔ اب چلتے ہیں ان آیات کی تشریح کی طرف۔ سورۃ التکویر کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا،
آیت میں کھینچا گیا قیامت کا نقشہ، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا۔ قیامت کے واقع ہونے کے وقت کیا کیفیات ہوں گی وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر 2، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ قیامت کا مزید نقشہ، ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 3، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ قیامت کا مزید نقشہ، پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی وہ وزنی پہاڑ جو آج زمین میں اپنی جگہ پر جمے نظر آتے ہیں، قیامت کے روز روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور جیسے روئی کو پھونک مارے تو اڑتی ہے، ایسے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آیت نمبر 4، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ والی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ قیامت کا مزید نقشہ، 10 ماہ کی بچہ دینے والی اونٹنیاں کھلی پھریں گی۔ جب وہ حاملہ ہو جاتی، پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو وہ کھلی پھریں گی۔ مراد ہے کہ ان پر بھی ایک خوفناک کیفیت جیسے طاری ہو جائے تو جس طرح ایک پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے وہ معاملہ پیش آ رہا ہوگا۔ 10 ماہ کی بچہ دینے والی اونٹنیاں کھلی پھریں گی۔ آگے ذکر ہے قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ بچہ دینے والی اونٹنیاں جو بڑی قیمتی تصور کی جاتی ہیں اور جن کی بہت حفاظت کی جاتی ہے، لوگ ان سے غافل ہو جائیں گے۔ اس زمانے کو ذہن میں رکھیے، صحرا کا علاقہ، اونٹ بڑی قیمتی دولت، پھر وہ اونٹنی جو بچہ جنم دے، پھر وہ کہ جو 10 مہینے کی حاملہ پریگننٹ اونٹنی ہو تو بڑی قیمتی دولت ہوتی کہ ایک اور اونٹ مجھ سے ملے گا، لیکن لوگ ایسی کیفیت میں ہوں گے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ایسی قیمتی شے کو بھی بھول جائیں گے۔ آیت نمبر 5، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے۔ قیامت کا مزید نقشہ، وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے۔ قیامت اتنی ہولناک ہوگی کہ وحشی جانور ایک دوسرے کے خوف کو بھول کر جمع ہو جائیں گے۔ یہ فلاں بڑا جانور مجھے کھا نہ جائے، وہ فلاں بڑا جانور، خوف ہوتا ہے نا، لیکن جب بہت بڑا خوف کا معاملہ آ جائے تو یہ سب جمع ہو جاتے ہیں، جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ان کیفیات کو اللہ تعالیٰ قیامت کے برپا ہونے کے حوالے سے بیان فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 6، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ قیامت کا مزید نقشہ، سمندر آگ سے بھڑک اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، اسی سمندر میں پانی، اس میں ہائیڈروجن بھی ہے جس سے آگ بھڑکتی ہے۔ یہ باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھڑکائے گا تو وہ آگ کس قدر شدید ہوگی، سمندر آگ سے بھڑک اٹھیں گے۔ آیت نمبر 7، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ قیامت کے مزید نقشے کا بیان، جانیں ملائی جائیں گی، یعنی روحوں کو جسموں سے دوبارہ جوڑ دیا جائے گا۔ دنیا میں موت آتی، روح نکال دی جاتی ہے، کل جسم اور روح کو ملا دیا جائے گا، لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 8، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ قیامت کے مزید نقشے کا بیان، زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ نومولود بچیوں کو، نومولود جو ابھی ابھی پیدا ہوئی ہو، جی مولود لڑکا بھی ہو سکتا ہے لڑکی بھی، نومولود بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے کیونکہ وہ بچیوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور لڑکی کے باپ بننے کو ذلت کا باعث سمجھتے تھے۔ یہ جاہل قسم کے لوگ، کچھ لوگ عرب کے معاشرے میں تھے جو بیٹیوں کو ناپسند کرتے اور ان کے باپ بننے پر اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم تو ذلیل ہو گئے۔ استغفر اللہ، کس قدر جہالت کی بات ہے کہ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں، آج بھی ہمارے معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے۔ بیٹے اگر نعمت ہیں تو بیٹیاں رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، مگر جاہل جیسے 14 صدیوں پہلے تھے ایسے جاہل آج ہمارے معاشروں میں بھی ہیں اور وہ زندہ دفن کرتے تھے۔ ہمارے بیٹیوں کو پوری زندگی پالتے تو ہیں مگر ان کو مصیبت اور بوجھ سمجھتے ہیں، جیتے جی گویا کہ زندہ رکھ کر بھی مار دیتے ہیں۔ قیامت کے دن خاص اس جرم کے بارے میں سوال ہوگا، کیوں لڑکی کو دفن کر دیا گیا تھا؟
آگے آیت نمبر 9 بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی. یہ سوال ہوگا کس جرم کی وجہ سے اس بیچاری کو قتل کر دیا گیا تھا, زندہ دفن کر دیا گیا تھا. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے حالات کا ذکر کر کے اس سوال کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے. زندہ دفن کی ہوئی بچی سے سوال, اس سے سوال ہوگا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ زندہ دفن کی گئی. یہ سوال اس لیے پوچھا جائے گا تاکہ وہ اپنے اوپر بیتے ظلم کا اظہار کر سکے کہ اسے بغیر کسی جرم کے اتنی بڑی سزا دی گئی. بیتا مطلب جو ظلم اس پر بیتا, جو اس پر گزری ہوئی بات گزر گئی, جو اس پر ظلم و ستم ہوا, اس کو کہتے ہیں بیتا. یہ اس پر بیتی, یہ فلاں پر بیتی. یہ میں ان کے لیے آسان کروں جن کے لیے تھوڑا سا اس لفظ کو سمجھنا مشکل, تاکہ وہ اپنے اوپر بیتے ظلم کا اظہار کر سکے کہ اسے بغیر کسی جرم کی اتنی بڑی سزا دی گئی. اور اس لیے بھی کہ قتل کرنا اور بالخصوص بچیوں کو زندہ دفن کرنا اتنا بھیانک جرم ہے کہ قاتل اس لائق ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کلام فرمائے یا اس کی طرف نظر رحمت فرمائے. اتنا بھیانک جرم ہے کہ اللہ نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. مگر اس بچی سے سوال ہوگا اس بیچاری کو کس جرم کی وجہ سے مار دیا گیا تھا. اللہ اکبر. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حدیث شریف ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اگر 2 بیٹیاں ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی. اس سے پھر پوچھا اگر 1 بیٹی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی. اللہ اکبر. 3 بیٹیاں ہوں, پرورش کرے تو جنت ہے, 2 ہوں تو بھی جنت ہے, 1 ہو تو بھی پرورش کرے, محنت کرے, اس کے لیے بھی جنت ہے. بیٹیاں اتنی پیاری کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دے رہے. یہ صحیح بخاری شریف و مسند احمد کی روایت ہے. ایک اور حدیث کے مطابق جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان سے اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت ہے. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. تو 3 بیٹیوں کے ساتھ اس سے سلوک کرے یا 3 بہنوں کے ساتھ اس سے سلوک کرے, سبحان اللہ, اس کے لیے جنت کی بشارت. اللہ کا دین لڑکیوں کو, بیٹی ہو بہن ہو, یہ عزت عطا فرماتا ہے. اس سے پیارا دین کون سا ہو سکتا ہے جو بیٹیوں کے بارے میں اس قدر پیاری تعلیمات عطا کرتا ہے. بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کو معاذ اللہ بوجھ سمجھتے ہیں. استغفر اللہ. اگلی آیت سورہ تکویر کی آیت نمبر ہے 10. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. قیامت کا مزید نقشہ, انسانوں کے اعمال نامے ظاہر کر دیے جائیں گے. اعمال نامے ظاہر کر دیے جائیں گے, سب پیش ہوگا. اعمال نامے کیا ہے؟ انسان دنیا میں جو لفظ زبان سے ادا کرتا ہے اور جو عمل کرتا ہے وہ نگہبان فرشتے کتاب میں لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں. اس کتاب کو اعمال نامہ کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے اہم نقطہ. اعمال ناموں میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اگلی صورت پڑھیں گے تو کرامن کاتبین فرشتوں کا ذکر بھی آئے گا. زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں, یہ ہم نے جو اعمال انجام دیے سب ریکارڈ پر ہیں, اور اس ریکارڈ کو اعمال نامہ کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے سامنے پیش کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اگلی آیت سورہ تکویر کی آیت نمبر 11. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان اپنی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا. قیامت کا مزید نقشہ, آسمان اپنی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا, یعنی آسمان کی کھال اتار لی جائے گی. یہ کھال اتارنے سے کیا مراد ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں. جیسے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کھینچ لیتے ہیں, یعنی کوئی حجاب نہ رہے گا, آسمان کے حقائق نظروں کے سامنے کھل جائیں گے. حقیقت کی جمع حقائق. آسمان کھینچ لیا جائے گا, اس کی کھال کو یہ ہٹا دیا جائے گا تو چھپے ہوئے حقائق یا راز سامنے کھل کر آ جائیں گے. یہ آیت متشابہات میں سے ہے. ایسا لفظ پہلے بھی آیا تھا, یعنی اس کے حقیقی معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے بتانے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے. اصل کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اور یہ بات اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز بھی ہے. یہ بات ہم نے آگے لکھی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے. بہرحال آج جو آسمان نہایت مربوط نظر آ رہا ہے اور اس میں کوئی رخنہ, رکاوٹ, شگاف, سوراخ وغیرہ نظر نہیں آتا, قیامت کے دن اس کی کوئی اور ہی کیفیت ہوگی,
اور جیسے اس کی کھال اتار دی گئی ہو۔ وہ اصل کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مگر کوئی رخنہ آج نظر نہیں آتا، کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ قیامت کے دن جو ہے وہ یہ کھال کھینچ دی جائے گی تو کوئی اور ہی کیفیت ہمارے سامنے ہوگی۔ اگلی آیت ہے سورۃ التکویر کے آیت نمبر 12، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ اس آیت کی تشریح، قیامت کا مزید نقشہ جہنم بھڑکائی جائے گی۔ اول تو جہنم بہت ہی خوفناک اور اس کی بھی آگ کو بھڑکایا جائے گا، یہ اس کی شدت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 13، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ مزید نقشہ قیامت کا، جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ قرآن جہنم کا ذکر بھی کرتا ہے، ڈرنا چاہیے، قرآن جنت کا ذکر بھی کرتا ہے، شوق رکھنا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ قرآن حکیم میں بیان ہوتی ہیں۔ یہ نقشے بیان ہوئے ہیں قیامت کے۔ اب اگلی بات، آیت نمبر 14، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے۔ قیامت کا مزید نقشہ، ہر انسان جان لے گا جو اچھے اور برے اعمال وہ لے کر آیا۔ یہ قیامت کے برپا ہونے کی کیفیات کا بیان تھا۔ اب اصل بات کیا ہے، لوگوں نے پیش ہونا ہے اور بندے جو عمل کرتے رہے دنیا میں سب ان کا کیا دھرا اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سامنے آ جائے گا۔ علمی بات کیا ہے، سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 تا 8 میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائیوں کی انسان دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائیوں کی انسان دیکھ لے گا۔ یہ ہے وہ بات جو سورہ زلزال میں آئی کہ جس سے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس سے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ نیکیاں ہی ہوں ہماری جو قیامت کے دن پیش کرے۔ اگلی آیت سورہ تکویر آیت نمبر 15، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، تو میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا قسم ذکر فرمانا، پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی، اللہ قسم بیان فرما رہا ہے، پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی وضاحت تھوڑی سی آگے آئے گی۔ آیت نمبر 16، الجوار الکنس، جو چلنے والے، چھپ جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مزید قسم ذکر فرمانا ان ستاروں کی جو چلنے والے اور چھپ جانے والے ہیں، رات کو نمودار ہوتے ہیں، صبح کو غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ستاروں کا آنا اور چلے جانا، دکھائی دینا اور پھر نظر نہ آنا، اس پورے عمل کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ بیان فرما رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ آیت نمبر 17، واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مزید قسم ذکر فرمانا، رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے۔ جب رات جانے لگتی ہے تو ستارے بھی ماند پڑ جاتے ہیں، اب پھر اس کے بعد جب صبح نمودار ہوتی ہے تو وہ دکھائی نہیں دیتے۔ آیت نمبر 18، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مزید قسم ذکر فرمانا، صبح کی جب اس کی روشنی پھیل جائے۔ یہ صبح کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے۔ اس میں بڑا پیارا نقطہ سمجھ لیجئے، رات کی تاریکی جاتی ہے تو دن کی روشنی آتی ہے نا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو گمراہی کی تاریکیاں چلی جائیں گی اور ہدایت کی روشنی آ جائے گی۔ اب تک انسانیت گمراہی میں مبتلا تھی، حضور تشریف لے آئے، صبح روشن ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نور ہدایت لے کر آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو قسم اللہ نے اٹھائی اور بیان فرمائی، اس میں یہ حکمت نقطہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر 19، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یقیناً یہ قرآن بڑی عزت والے فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ جس بات پر قسمیں ذکر فرمائی گئیں اس کا بیان، اللہ نے جو قسمیں بیان فرمائی تو کس بات کے لیے اب ذکر ہے؟ اس بات پر قسمیں ذکر فرمائی گئیں کہ قرآن معزز رسول یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کا پڑھا ہوا کلام ہے۔ قرآن اصلاً اللہ کا کلام، پڑھا جبرائیل نے علیہ السلام، اور نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آیت نمبر 20، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے اور عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبے والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات کا بیان، ان کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں کہ وہ نمبر 1 قوت والے ہیں
اور نمبر 2 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبے والے ہیں، بہت قوت اللہ نے جبرائیل کو عطا کی، علیہ السلام و فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آیت نمبر 21 مطاع ثم امین، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور وہ وہاں امانت دار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مزید صفات کا بیان، ان کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے۔ نمبر 2 اگلا نقطہ اس تشریح میں ہے امانت دار ہیں۔ ویسے تو جبرائیل علیہ السلام کی مزید صفات بیان ہو رہی تو تیسری اور چوتھی بات آئی، آسمانوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور وہ امانت دار ہیں، جو حکم اللہ انہیں دیتا ہے، جو وحی اللہ انہیں دیتا ہے پوری کی پوری وہ پہنچاتے ہیں رسولوں کو، اور اب وہ پہنچا رہے ہیں آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آیت نمبر 22 وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ صاحب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون نہیں ہیں۔ یہ تو ظالم قسم کے مشرک تھے جو معاذ اللہ برے الفاظ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرتے، تو وہ جو بد کلامی کرتے، برے الفاظ استعمال کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہا ہے، اس کو رد کر رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں۔ آیت نمبر 23 وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یقیناً انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے آسمان کے کھلے کنارے پر۔ فرشتے سے مراد، آیت میں فرشتے سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، نیز آیت میں یہ بھی بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا۔ یہ ہے ملاقات کا بیان۔ ہم نے شروع میں کہا تھا نا ایک بڑی عظیم ملاقات کا ذکر آ رہا ہے، وہ ملاقات کس کی ہو رہی ہے؟ آگے ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کی اہمیت۔ اس ملاقات کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو منتقل ہوا، یہ چین پوری ہو رہی ہے۔ اور ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا، تو بخاری شریف کی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کی اصل شکل میں بھی حضور نے ان کو دیکھا، اور جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ اللہ اکبر، وہ پورے آسمان کے افق پر چھائے ہوئے تھے، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، اور ان کے 600 پر ہیں۔ یہ ملاقات کیوں بیان ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ کا کلام جبرائیل کے ذریعے نبی علیہ السلام کو ملا اور حضور کے ذریعے امت کو منتقل ہوا، یہ چین پوری ہو رہی ہے۔ یہ عظیم ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جبرائیل علیہ السلام کی بیان ہوئی۔ اگلی آیت، آیت نمبر 24 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِغَالِينَ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں کنجوسی نہیں فرماتے، یعنی کچھ چھپاتے نہیں ہیں، جو کچھ اللہ نے وحی کے ذریعے عطا فرمایا سب کچھ امت کو منتقل فرما دیا آپ نے، بخیل نہیں ہیں، کنجوسی نہیں کرتے، کچھ چھوڑا نہیں، کچھ چھپایا نہیں، سب کچھ امت کو منتقل فرما دیا۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ آیت نمبر 25 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ مردود کا لفظ سورۃ تعوذ میں بھی آتا ہے، اس کا مطلب جس کو رد کر دیا گیا ہو۔ شیطان مردود ہے، اسے اللہ کی رحمت سے رد کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اس لفظ کو اس مفہوم میں سمجھنا چاہیے۔ قرآن حکیم کی صفات کا بیان، یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ کے سردار اور کچھ لوگ کہتے تھے کوئی جن آ کر سکھاتا ہے، استغفر اللہ، اللہ نفی فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں خود سکھا رہا ہوں، اور اللہ جبریل امین کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی عطا فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 26 فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو سے مراد قرآن کو چھوڑ کر کہاں سے ہدایت چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا کلام جبریل امین کے ذریعے اتنی پیاری ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو رہا ہے، ان کا کردار تمہارے سامنے، اب قرآن کو چھوڑ کر تم کہاں سے ہدایت دینا چاہتے ہو؟ کہاں سے تمہیں ہدایت ملے گی؟
آیت نمبر 27 ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت و یاد دہانی ہے، یہ بات مستقل آخری صورتوں میں آ رہی ہے، اب جو چاہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ آگے ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 28 لمن شاء منکم ان یستقیم، اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے۔ اس نصیحت والے قرآن سے فائدہ اٹھانے والا ہر وہ شخص جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے، جس میں طلب ہوگی، شوق ہوگا، ہدایت چاہے گا، مانگے گا اور آگے بڑھے گا، تو قرآن سے اور اس کی نصیحت سے اس کو فائدہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے مزید فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی اور آخری آیت سورۃ التکویر کی آیت نمبر 29 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم صرف وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا بیان، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کے اذن اور حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن یعنی اس کی اجازت نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انسان کی بے بسی کا اظہار، انسان کچھ بھی نہیں چاہ سکتا مگر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے بغیر کوئی کچھ نہیں چاہ سکتا۔ ایک بات یہ ہے، ہم چاہیں کہ ہدایت مل جائے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ملے گی۔ ہدایت کی طلب ہم رکھیں، توفیق وہ عطا فرمائے گا۔ ہم وہی چاہ سکتے ہیں جو اللہ چاہے، ہمارا چاہنا کچھ حیثیت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت ہمیں نہ ملے۔ الحمدللہ سورہ تکویر کی آیات کا مفہوم و ترجمہ مکمل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح آخر میں علم و عمل کی باتیں، مختصر 10 نقطے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا نقطہ، قیامت کے دن ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سورہ تکویر آیات 1 تا 6۔ دوسرا نقطہ، لڑکیوں کا قتل بہت بڑا جرم ہے جس کے بارے میں روز قیامت سوال کیا جائے گا، آیت نمبر 8 اور 9۔ تیسرا نقطہ، قیامت کے دن ظالموں سے ظلم کا حساب لیا جائے گا، آیت نمبر 8 اور 9۔ اور کون ظالم ہیں؟ جنہوں نے بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا۔ نمبر 4، قیامت کے دن ہمارا ہر قول اور عمل حاضر کر دیا جائے گا، آیت نمبر 14۔ اعمال نامے ملیں گے۔ پانچواں نقطہ، قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، آیات 19 تا 27 تفصیل سے بات آئی۔ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے چھٹا نقطہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام امانت دار اور بہت طاقتور ہیں اور وہ فرشتوں کے سردار ہیں، سورۃ التکویر آیات 20 تا 21۔ پھر ساتواں نقطہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی باتیں اپنے امتیوں کو بتانے میں بخل نہیں کیا، کچھ کمی نہیں کی، سورہ تکویر آیت نمبر 24۔ آٹھواں نقطہ، قرآن حکیم تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، آیت نمبر 27۔ نواں نقطہ، قرآن حکیم سے نصیحت ان لوگوں کو ملے گی جو سیدھے راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہوں، آیت نمبر 28۔ 10ویں بات علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ملتی ہے، آیات 28 اور 29 سورہ تکویر میں بات آئی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مستقل مانگنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اگلے لیسن کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔